الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في موضع آخر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. میرے معزز سامعین، گزشتہ دروس میں ہم نے اللہ جل شانہ کے وجود اور اللہ جل شانہ کے توحید کو ثابت کیا. اس درس میں ہم اللہ جل شانہ کے صفات کو ثابت کریں گے کہ اللہ جل شانہ کے لیے صفات موجود ہے، ثابت ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت فرمایا، اس میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ جل شانہ کے لیے اچھے اور خوبصورت نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ جل شانہ کو اس ناموں کے ساتھ پکارو. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ جل شانہ کے لیے اچھے نام ہے. اور اس طرح اللہ جل شانہ جگہ جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، اپنے صفات کا ذکر فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون وغیر ذلک. تو اللہ جل شانہ کے لیے صفات موجود ہے اور ثابت ہے. اللہ جل شانہ کے صفات کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے صفات کی مطلقاً نفی وہ بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ معطلہ کا مذہب ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے لیے صفات ثابت نہیں کرتے، اور نہ اللہ جل شانہ کے لیے مطلقاً صفات کو ثابت کرنا وہ صحیح ہے، بلکہ اللہ جل شانہ کے صفات کو بلا تمثیل ثابت کرنا اور بلا کیف ثابت کرنا یہ صحیح مذہب ہے. اللہ جل شانہ کے دو قسم کے صفات ہے، ایک محکمات ہے اور دوسرے متشابہات ہے. محکمات وہ ہے جس کے معنی اور مراد دونوں معلوم ہو. متشابہات وہ ہے جس کا معنی معلوم ہو لیکن اس کا مراد معلوم نہیں ہو. اور اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کا معنی بھی معلوم نہیں اور اس کا مراد بھی معلوم نہیں، جیسے کہ حروف مقطعات، جس کا معنی معلوم ہو اور مراد معلوم نہیں. اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، استواء علی العرش. اس طرح اللہ جل شانہ کی ید کی نسبت کی گئی ہے اللہ جل شانہ کے لیے، اور وجہ کی نسبت کی گئی ہے، ساق کی نسبت کی گئی ہے حدیث مبارکہ میں. تو یہ صفات متشابہات ہے. اس میں اہل سنت والجماعت کا متقدمین کا مذہب یہ ہے کہ اس کا معنی مراد جو ہے وہ اللہ جل شانہ کو معلوم ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اس کی معنی جہاں استواء آیا ہے اس کی استوائی معنی کیا جائے گا، اور جہاں ید آیا ہے اس کی ید ہی معنی کیا جائے گا، جہاں وجہ آیا ہے اس کی وجہ معنی کیا جائے گا، اور معنی لغوی اس کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ جل شانہ کا معنی جو مراد ہے وہ ہم کو معلوم نہیں. اور متاخرین کا بھی یہی مذہب ہے
وہ تفویض کے قائل ہے، تنزیہ مع تفویض کے قائل ہے، لیکن وہ تعویل بھی کرتے ہیں۔ استوا کی معنی کرتے ہیں متاخرین، تعویل کرتے ہیں استوا کے کہ اس کے معنی غلبہ ہے، اور اس طرح وجہ سے وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کے معنی وہ ذات ہے، اور ید سے وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس کے معنی وہ قدرت ہے۔ تو لیکن یہ وہ حقیقی معنی نہیں ہے اس کے جو اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ یہ تعویل کرتے ہیں، احتمال کے درجے میں ہے کہ اس طرح احتمال بھی رکھتے ہیں کہ وجہ سے ہم ذات کو لے لے، ید سے ہم قدرت کو لے لے، اور استوا سے ہم غلبہ کو لے لے۔ یہ تعویل اور امکان کے درجے میں ہے۔ حقیقی معنی جو ہے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ حقیقی معنی اس کے اور اللہ جل شانہ کو معلوم ہے۔ تو صفات جس طرح اللہ جل شانہ ذات کے اعتبار سے وہ واحد لا شریک ہے، اس طرح صفات کے لحاظ سے بھی اللہ جل شانہ واحد لا شریک ہے۔ ذات کے لحاظ سے اللہ جل شانہ قدیم ہے، تو صفات کے لحاظ سے بھی اللہ جل شانہ وہ قدیم ہے۔ اس طرح عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم صفات کو مانتے بھی ہیں، اللہ جل شانہ کے صفات موجود ہے، جیسے کہ میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، اور اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات وہ قدیم ہے، اور صفات متشابہات کے بارے میں عقیدہ یہ ہوا کہ اس کے معنی حقیقی جو ہے وہ اللہ جل شانہ کو معلوم ہے، ہم اس کے معنی نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔